اب صاحب ہدایہ ایک نئی بحث چلا رہے ہیں، اور وہ بحث یہ ہے کہ پھلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے یا بعد میں کیا درختوں کے اوپر ان کو رکھتے ہوئے پھلوں کی بیع جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے لیے نارمل کتب فقہ کے اندر جو مسئلہ پایا جاتا ہے کہ کیا پھلوں کو بدو صلاح سے پہلے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، تو بدو صلاح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پھلوں کی صلاحیت کا ظاہر ہونا۔ ومن باع ثمرۃ لم يبدو صلاحها، اور اگر کسی نے ایسا پھل بیچا کہ جس کی ابھی صلاحیت ظاہر نہیں ہوئی تھی، او قد بدا، یا ابھی ہونا شروع ہوئی تھی، جاز البیع، احناف کہتے ہیں کہ اس کی بیع جائز ہوگی، لأنہ مال متکبر، چونکہ وہ ایک ایسا مال ہے جس کی باقاعدہ قیمت ہوتی ہے، اما لکونہ منتفعا بہ فی الحال، اور کیونکہ اس سے جو منافع لینا اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے، اور وہ انتفاع کے قابل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مال متکبر ہے۔ مال کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مال متکبر، مال غیر متکبر۔ تمام حلال چیزیں مسلمانوں کے لیے مال متکبر ہیں، اور تمام حرام چیزیں مسلمان کے حق میں مال غیر متکبر ہیں، یعنی جو چیزیں حرام ہیں ان کی قیمت بھی حرام ہے، تو لہذا ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو مال متکبر وہ ہو کہ ابھی مسلمان کے لیے جو حلال چیزیں وہ ساری کی ساری مال متکبر ہیں۔ او فی الثانی وقد قیل لا یجوز قبل ان یبدو صلاحها، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی صلاحیت کے اظہار سے پہلے اس کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے، والاول اصح، اور جو پہلا قول ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور یہ احناف کا قول ہے۔ دیکھیں اس مسئلے کو جب ہم فقہ کے اندر دیکھیں تو فقہی فتاوی جات کے اندر اور کتب کے اندر یہ مسئلہ بیع الثمار قبل بدو صلاحها کے نام سے یہ ہمیں مسئلہ ملتا ہے، اور علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی ہے، احناف کے اپنے دلائل ہیں۔ تو دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی پھل لگا ہی نہیں، اور یہ ہے کہ پھل لگ گیا ہے۔ اچھا، جو جہاں تک ہے کہ پھل ابھی لگا ہی نہیں درختوں پر، تو پھلدار درختوں کے اوپر، تو اس صورت میں تو بالاتفاق کسی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہ کوئی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک دوسرا قول ہے کہ بھی پھل تو ظاہر ہو گیا، لیکن پھل کی ابھی صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی وہ پکنا، تیار ہونا، وہ شروع نہیں ہوا یا شروع ہوا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ بھی اس دوسری صورت کے اندر ہمارا اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں کہ بھی خاص صلاحیت ظاہر ہو گئی یا ظاہر ابھی نہیں ہوئی، دونوں صورتوں کے اندر بیع جائز ہوگی، اور وہ دونوں صورتوں میں مال متقوم ہے۔ پہلی صورت میں تو اپنی حال فی الحال اسی صورت میں مال متقوم ہے، اور دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں آگے چل کے مال متقوم بن جانا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ مال متقوم ہے۔ جبکہ احناف کے مقابلے پر جمہور کی رائے، اور جن کو لیڈ پہ امام شافعی کرتے ہیں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ بھی قبل بدو صلاحها یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر بدو صلاح سے مراد کیا ہے؟ شوافی کے ہاں بدو صلاح سے مراد ہے کہ پھل پکے اور اس کا رنگ بدلے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ بدو صلاح ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، بدو صلاح سے مراد یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی آندھی طوفان سے اگر پھل نہیں گرتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بدو صلاح ہے۔ تو احناف اس کو آندھی طوفان اور ان چیزوں سے کہتے ہیں کہ بھی اگر مثال کے طور پر ابھی پھل تیار نہیں ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بور، آموں کے درخت بور کی کیفیت میں ہو، تو وہ خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے، تو بور گر جاتا ہے، تو پھل نہیں بنتا، تو اس کے اوپر تو بالاتفاق سارے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ابھی پھل ظاہر ہی نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ پھل ظاہر ہو جائے لیکن ابھی پکا نہیں ہے، تو احناف کہتے ہیں کہ پھل لگ گیا جب، تو وہ آندھی طوفان سے اتنا جلدی گرتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ وہ صلاحیت اس کی آ چکی ہے۔ تو اپنے تئیں احناف کے نزدیک وہ صلاحیت کا اظہار ہو چکا ہے، اور ہم اس کے بعد بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ،
تو احناف کہتے ہیں کہ چونکہ خواہ وہ بدوء صلاح سے پہلے ہو یا بدوء صلاح کے بعد ہو، دونوں صورتوں پر مشتری پر لازم ہوگا کہ اگر اس نے کسی پھلدار درخت کے پھل خریدے ہیں بدوء صلاح سے پہلے یا بدوء صلاح کے بعد، ہر دو صورتوں کے اندر اسے کہا جائے گا کہ اپنے پھل چن لو، اپنے پھل کاٹ لو۔ تفریغاً لملک البائع، اس لیے تاکہ بائع کی ملکیت کو فارغ کرے، وہذا اذا اشتراہ مطلقاً، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس نے مطلق خریدا ہوگا، او بشرط القطع، یا کاٹنے کی شرط پر اس کو خریدا ہوگا، یعنی بائع نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی میں تمہیں اس شرط پر یہ پھل بیچوں گا کہ تم ابھی کے ابھی اس کو کاٹو گے، یا یہ کہہ کر بیچا کہ بھئی یہ پھل تمہارے، نہ کاٹنے کی شرط لگائی نہ رکھنے کی شرط لگائی، تو دونوں صورتوں میں خریدار سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل کاٹو اور چلتے بنو۔ وَإِن شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ، اور اگر اس خریدار نے یہ شرط رکھی کہ میں شرط پر خریدوں گا کہ یہ پھل جو ہے ابھی تیرے درختوں پر باقی رہے گا، تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی، چونکہ یہ شرط فاسد ہے۔ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، چونکہ دیکھیں شرطیں دو طرح کی ہوتی ہیں اس اقتضاء عقد، کچھ ہوتی ہیں جو مقتضاء عقد کے خلاف ہوتی ہیں۔ عقد کا تقاضا کیا ہے؟ عقد بیع کا تقاضا یہ ہے کہ اب ملکیت منتقل ہو چکی ہے بائع کو، اور ثمن کے اوپر حق لاحق ہو چکا ہے بائع کا، اور مبیع کے اوپر جو ملکیت منتقل ہو چکی ہے مشتری کو۔ مشتری اس بات کا مکمل طور پر حقدار ہے کہ چیز کو وہ آگے جس کو بھی جس انداز میں بھی دینا چاہے وہ دے، اور خریدار کا حق ہے کہ اس کو اب اس کی قیمت مل جانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ ابھی میں جو پھل ہے یہ اس چیز کے اوپر باقی رکھوں گا، تو درخت کے جو مالک ہے اس کے اوپر آپ ایک ایسی کنڈیشن لگا رہے ہو، عقد جس کا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ تو عقد جس کا تقاضا کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی ملکیت فارغ ہو جائے، لیکن آپ اس کی ملکیت کو مشغول رکھ رہے ہو، تو یہ تو مقتضائے عقد کے خلاف شرط ہوئی۔ اسی وجہ سے وہ مقتضائے عقد کے خلاف جو شرط ہوگی وہ کیا کرے گی؟ قطع کر دے گی۔ وَهُوَ الشُّغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ، اور وہ ہے کسی غیر کی ملکیت کو مشغول رکھنا۔ او ہوا صفقۃ فی صفقہ، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو کہتے ہیں یہ صفقہ فی صفقہ لازم آئے گا، اور صفقہ فی صفقہ سرکار نے کیا کیا؟ منع فرمایا۔ اور وہ دوسرا صفقہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں دوسرا صفقہ ہے آریتن، آپ اس کے یہ کہہ رہے گویا کہ اپنے درخت مجھے آریتن دے دو تاکہ میرا پھل اس پہ رکھا رہے۔ تو اب بیع کے اندر آریت آ گئی، یا آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں بھائی اس کا کرایہ دے دوں گا، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ بھی آپ نے بیع کے اندر اجارہ کا عقد داخل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس شرط پر خریدوں گا اگر تم کی اجرت پر دو گے، تو یہ تو آپ نے ایک عقد کو دوسرے عقد کے ساتھ اس طرح داخل کر دیا کہ ایک بیع کا ہونا یا نہ ہونا اجارہ کے ہونے یا نہ ہونے پر منحصر ہو رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ہم اجتماع اشتراط عقد فی عقد کہتے ہیں، اور اسے انگلش میں کہا جاتا ہے کمبینیشن آف کانٹریکٹس یا ڈیپینڈنسی بٹوین دا کانٹریکٹس، ایک کانٹریکٹ کو دوسرے کانٹریکٹ کے اوپر بنا رکھ دینا، تو اسلام میں یہ منع ہے، جو کہ سرکار نے اس کو منع فرمایا۔ او ہوا صفقۃ فی صفقہ، او ہوا صفقۃ فی صفقہ وہو اعارۃ، یا وہ اعارہ ہوگا یا پھر اجارہ ہوگا، اور یہ بیع کے اندر داخل ہو رہے ہیں دونوں کے دونوں۔ وقضا بیع الزرع بشرط ترک، اور اسی طرح کھیتی کو بیچنا اس شرط پر کہ بھی میں کچھ عرصے کے لیے یہ زمین کے اندر کھیتی کھڑی رہے گی، میں بعد میں کاٹوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، لما قلنا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا۔ وقضا اذا تناہا عزمھا، اچھا عزم کہتے ہیں نارملی تنے کو، یا پھل ہے تو پھل کے اندر جو گٹھلی ہے، یا پھل کا جو اندر کا جو آم یا پھل ہے جو اس کی جو سائز ہے وجود ہے، اس کو وہ عزم کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو پھل ہے اگر تو وہ پھل گروتھ ہوتی ہوتی آم جتنا بڑا ہونا ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے مزید اس نے بڑا نہیں ہونا، اس کے بعد اس کا پروسیس ہوتا ہے پکنے کا۔ تو دو چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے کہ پھل کا سائز میں بڑا ہونا اور بعد بڑا ہو کر پھر اس کا پکنا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات یہاں پہ چلے، پھل نے جتنا بڑا ہونا تھا وہ بنا ہو گیا، تناہا انتہا ہو گئی، بس ختم ہو گیا اس کا پکنا، انتہا کو پہنچ گیا۔ ان ابی حنیفہ و ابی یوسف جو شیخین کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اب اپنا پھل چن لو، اپنا پھل کیا کرو؟ چن لو، لما قلنا، اسی دلیل کی وجہ سے کہ
کی جو پہلے ہم نے ذکر کر دی، کیونکہ وہ مل کے غیر کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِسْتَحْسَنَهُ محمد لِلْعَادَةِ، امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، قیاس تو یہی کہتا ہے کہ اسے کہا جائے کہ بھائی چن لو، لیکن ہم استحسان کریں گے، استحسان ہم کہیں گے کہ نہیں، عادتاً یہی ہے کہ لوگ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اچھا یار تھوڑا سا پکنے دو، تھوڑا سا پکنے دو۔ بخلاف ما اذا لم یتناہا عظمھا، امام محمد پھر یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اگر ابھی وہ اس کا سائز بڑا ہونا ابھی رکا نہیں ہے، ابھی پھل چھوٹا ہے، ابھی بڑا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، پھر بڑا ہوگا، ابھی اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے، اس کی سائز میں بڑا ہونا، تو پھر اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ابھی کاٹ لو، پھر ابھی کاٹو۔ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ الْجُزْءَ الْمَعْدُومِ، اب وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں وہ معدوم جز کی کیا کر رہا ہے، شرط رکھتا ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں سائز جہاں تک پھل کا پکنا ہوتا ہے وہ تو پکتا ہے سورج کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی روشنی ملتی رہتی ہے، ہیٹ ملتی رہتی ہے، لیکن جہاں تک سائز میں بڑا ہونا ہے تو کہتا ہے بڑا ہونے کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک تو زمین سے ہے اور دوسرا اس درخت سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو اگر اس کا پھل اس کے اوپر موجود رہا تو وہ پھل سائز میں بڑا ہوگا کس کے ریسورسز کو استعمال کر کے، وہ بائے کے ریسورسز کو استعمال کر کے ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہوا مشتری در حقیقت فائدہ اٹھا رہا ہے بائے سے عقد کے مکمل ہو جانے کے بعد، اور یہ ربا آئے گا، اور یہ ایسی شرط رکھ دی جو پہلے سے معدوم ہے، سائز ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا اور چیز ابھی درخت جو ہے وہ ابھی اگنی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو معدوم ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے پھل خریدوں گا اس شرط پر کہ مجھے وہ معدوم بھی ملے، تو معدوم کی شرط پر موجود کو خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ دلیل دے رہے ہیں یہاں پر، اور وہ کہتے ہیں لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد بمعنى من الارض او الشجر، کہ یا تو زمین سے ہوگا اور یا شجر سے ہوگا۔ ولو اشتراها مطلقا، اگر اس نے مطلق خریدا تھا، کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا کہ اس پر چھوڑے رکھوں گا یا نہیں، وَتَرَكَهَا، اور چھوڑ دیا، بِإِذْنِ الْبَائِ، اور بائے کی اجازت سے، اس نے کہا چل ٹھیک ہے یار میری درختوں پہ تیرا پھل ابھی کھڑا رہے، تو تاب لہ الفضل، تو اس وقت پھر سائز میں بڑا ہونا اس کے پھلوں کا وہ اس زیادتی اس کے لیے جائز ہوگی، کیونکہ اس نے مالک کی اجازت سے کھڑا کیا اس کو۔ وَإِن تَرَكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، تو تصدق بما فی ذات ہی، تو پھلوں کی جسم بناوٹ میں، جسم سائز میں بڑھوتری ہوئی، بڑے ہوئے پھل، پھر قیمت زیادہ لگی، تو وہ جتنی زیادہ قیمت لگی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا، تاجر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی اتنا مجھے منافع ہوا، تو وہ منافع اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، لے حصول ہی بے جہت محظورہ، کیونکہ وہ زیادتی و اضافہ اسے ایک ممنوع جہت سے کیا ہوا، حاصل ہوا، اس وجہ سے اپنی اسے آمدن نہ بنائے۔ وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَا عَظْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ، اگر اس نے اس کو چھوڑے رکھا، کب، کہ بغیر اذن کے چھوڑا ابھی بھی بغیر اذن کے ہے، لیکن کب چھوڑا، کہ جب پھل کا سائز بڑا ہو چکا تھا، اب بڑھوتری مزید نہیں ہونی تھی، صرف اس کے پکنے کا انتظار تھا، اس پکنے کے انتظار تک کے لیے چھوڑے رکھا، تو پھر وہ صدقہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا، پھل کا سائز جتنا بڑا ہونا تھا خریدتے وقت وہ بڑا تھا۔ لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادہ، کیونکہ یہ صرف اور صرف حالت کا تغیر ہے، زیادتی اس کے اندر متحقق نہیں ہو رہی۔ وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور اگر اس نے اس کو خریدا تھا مطلق، کہ نہ چھوڑے رکھے گا نہ اس کو قطع کرے گا، وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اس کو چھوڑے رکھا کھجور کے اوپر، وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، اور بعد میں کیا کیا اس نے اسی کھجور کے درخت کو اجرت پر لے لیا، مالک سے کہا کہ میں تمہیں اس کا کرایہ دوں گا، تاب لہ الفضل، تو پھر اس صورت میں جو زیادتی ہوگی اس کے لیے جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لأن الإجارة باطلہ، وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اعتراض ہے بنیادی طور پر، وہ کہتا ہے کہ بھی آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ زیادتی اس کے لیے جائز ہے، جبکہ درخت کا اجارہ باطل ہے، درخت کا اجارہ باطل ہے، یہ تو اجارہ کا قابل اجارہ چیز نہیں ہے، تو پھر اجارہ جب باطل ہوا تو پھر اب اس کی زیادتی کیسے آپ کے جائز قرار دے رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اجارہ دیا تو اجارہ دینے کے ساتھ اس نے اجازت دی، اجارہ تو باطل ہو گیا لیکن رضامندی باطل نہیں ہوئی، رضا تو موجود ہے، تو بالکل ہی اسی طرح ہو جائے گا جس طرح اس کی رضامندی کے ساتھ پھل اس کا کھڑا رہا اور اس کا جو اضافہ ہوا وہ جائز ہے اس کے لیے۔ تو لعدم التعارف والحاجت،
وجہ کیا ہے اس اجارہ کو باطل قرار دینے کی؟ کیونکہ نارملی عرف عام کے اندر درختوں کا اجارہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کی عرف ہے، نہ ہی یہ عادت ہے کہیں پر کہ درختوں کا اجارہ ہوتا ہو۔ فباقی الاذن معتبرا، تو اجارہ باطل ہوا لیکن اذن باقی رہے گا۔ بخلاف ما اذا اشترى الزرع و استاجر الارض، بخلاف اس کے کہ اس نے کھیتی خریدی اور زمین اس نے اجرت پر لے لی، الا ان یدرکا، اس طرح کے بعد میں وہ کھیتی کاٹ لے گا، ابھی کھڑی رہے، وترکہ حیث لا یطیب له الفضل، لیکن وہ کہتے ہیں اس صورت میں اس کے لیے کھیتی کی جو اضافہ ہوگا وہ جائز نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأن الاجارۃ فاسدۃ لجہالۃ فاورثت خبثا، تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کو چھوڑے رکھا تو اس کی اضافہ جائز نہیں، کیونکہ اجارہ فاسد ہے جہالت کی وجہ سے۔ فیسیر المعقود علیہ مجہولا، تو اس کے اندر جو معقود علیہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا، بس اس وجہ سے فاورثت خبثا، تو وہ جس اضافے کا مالک بنے گا وہ ناجائز ہے، غلیظ ہے، اس کے لیے خبیث ہے، مال خبیث میں شمار ہوگا، تو اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ ولو اشتراہ مطلقا، اور اگر اس نے مطلق خریدا تھا، فاسمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البیع، اور قبضہ کرنے سے پہلے دوسرا پھل بھی اگنا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں اب بیع فاسد ہو جائے گی اور سارے مال کا مالک کون ہوگا؟ بائع ہو جائے گا۔ لأنه لا يمكنه تسلیم المبیع لتعذر التمیز، اب یہ بات تمیز نہیں رہی کہ نیا پھل کون سا ہے اور پرانا کون سا ہے۔ ولو اسمرت بعد القبض، اگر مشتری نے قبضہ کر لیا تھا، ابھی پھل درخت کے اوپر کھڑا ہے اور مشتری نے قبضہ بھی کر لیا ہے، تو کہتے ہیں یش تارکان فیہ للاختلاط، اب نیا جو پھل اگا ہے اس کا مالک بائع ہے، جو پرانا پھل تھا وہ خریدار کا ہے، تو کہتے ہیں اب یہ ان کے درمیان شرکت ملک ہو جائے گی۔ والقول قول المشتری فی مقدار، ہاں بھی کتنا بڑا، تو کہتے ہیں کہ بھی بائع کہے گا اتنا بڑا، مشتری کہے گا اتنا بڑا، تو کہتے ہیں قاضی مشتری کا فیصلہ کرے گا، مشتری کے قول کو اعتبار کرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبضے کے بعد جس کا قبضہ مال پر ہوگا بڑھوتری سے متعلق قول بھی اسی کا معتبر ہوگا، لأنه فی یدہ، کیونکہ وہ قبضہ اسی کا تھا۔ وقضا فی الباذنجان والبطیخ والمخلص، والمخلص ان یشتری الاصول لیحصل الزیادۃ علی ملکی، بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں فیصلہ کریں گے اگر بینگن، بطیخ، خربوزہ اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسے چھوڑے رکھے بعد میں نئے نکل کے آئے اور قبضے کے بعد اضافہ ہوا، تو بھی کس کا قول معتبر ہوگا؟ مشتری کا قول معتبر ہوگا۔ اور اس کا خلاصی یہی ہوگی کہ جو قول اسی کا ہی ہے کہ جس نے پہلے اصلی خریدا تھا، لیحصل الزیادۃ علی ملکی، کیونکہ اب جو زیادتی حاصل ہوئی ہے وہ اس کی ملکیت پر ہوئی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میری ملکیت پر کتنا زیادتی ہوئی ہے۔ چل